جی السلام علیکم، میں حامد بہلول اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام عالمی معلومات انٹرنیشنل انفارمیشن۔ پہلے کی طرح آج بھی ایک عالمی ایشو ہے جس کے اوپر آج ہم گفتگو کریں گے اور بڑی ڈیٹیل گفتگو ہوگی، اور ہمارے ویورز جو ہیں وہ ضرور اس کو انجوائے کریں گے اور ان کے لیے کافی معلوماتی اور انفارمیٹیو آج کا پروگرام ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ شعیب برغوب صاحب موجود ہیں، وہ اس کو اور مزیدار بنانے کے لیے بالکل بے قرار بیٹھے ہوئے ہیں۔ ٹاپک ہی ایسا ہے۔ تھینک یو سر، آپ تشریف لائے۔ امریکن الیکشن جو کہ ہمارے پاس بڑا ڈسکس ہو رہا ہے، نومبر میں ہونے جا رہا ہے امریکن الیکشن، اور پھر سے ٹرمپ اور جو بائیڈن جو ہے وہ آمنے سامنے ہیں۔ سر کیا کہتے ہیں ٹرمپ اور جو بائیڈن کے الیکشن کے حوالے سے؟ ٹھیک نہیں کہتا، بڑا گڑبڑ ہے۔ دیکھیں، ایک تو یونیورسٹی نے سروے کیا، وہ بالکل ہی غلط تھا، ہم نہیں مانتے اس کو، لیکن اس نے کہا کہ یہ 1824 کی طرح ٹائی پڑنے والی، اور کوئی نئی اس میں جب ٹائی پڑ جاتی ہے تو فیصلہ کرتی ہے پھر کانگریس۔ تو ان کا مطلب یہ کہ کانگریس کے پاس چلا جائے کہ پریزیڈنٹ کون ہوگا، یہ مطلب یونیورسٹی کے سروے ہیں ایک دو کے، اور اس پہ انہوں نے کچھ لوگوں نے جو ویڈیو کے ایکسپرٹ ہیں انہوں نے ڈالا بھی ہے۔ اچھا، جو میجورٹی ہے سرویز کی مختلف طرح کے جو ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹرمپ بڑی لیڈ سے جیتے گا، اور یہ نہیں کہ جیتے گا، مطلب بڑی جس کو کہتے ہیں نا کہ ایک واضح لیڈ، اس سے جیتے گا کہ کوئی تقریباً 100 کے قریب الیکٹورل ووٹ اس کا زیادہ ہوگا۔ اور ان کے خیال میں میں انٹرپٹ کر گیا ہوں، 2018 کے اندر میں امریکہ کے اندر موجود تھا، اور اس وقت جب الیکشن ہو رہے تھے تو لوگ اس وقت یہ دعائیں مانگتے تھے کہ ٹرمپ نہ جیتے۔ جب سیکنڈ ٹائم جو بائیڈن جیت گیا اور ٹرمپ ہار گیا، ٹرمپ کی اتنی زیادہ مخالفت تھی، اور مجھے یاد پڑتا ہے ایک خاتون ہے، ان کا نام ہے شاید سنم آغا کر کے، تو لاس اینجلس کے ساتھ ایک کاؤنٹی ہے سر، اورنج کاؤنٹی اس کو کہتے ہیں، کیلیفورنیا کا جو بڑا فیمس سٹی ہے لاس اینجلس، اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے اورنج کاؤنٹی۔ میں ان کے گھر پہ موجود تھا، اور وہ مجھے بار بار کہتی تھی، وہ امریکن سٹیزن ہیں، وہاں پہ رہتے ہیں، کہ جی ہم سب دعا کریں ٹرمپ نہ جیتے، دعا کریں ٹرمپ نہ جیتے۔ اور اب آپ کہہ رہے ہیں، سروے کہہ رہا ہے ٹرمپ جو ہے وہ اڑا کے رکھ دے گا۔ دیکھیں، یہ انفرادی جو خواہشات ہیں اس کے پہ تو سروے نہیں ہو رہے کہ آپ کی جو فرینڈ ہیں یا ملنے والی ہیں یا رشتہ دار ہیں وہ کیا کہہ رہی ہیں۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ جو ایک براڈ بیس سروے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ اس میں اس وقت جو لوگوں کے پاس کیا آپشنز ہیں۔ مثلاً جو پچھلی بار جنہوں نے بڑا کھل کے ووٹ ڈالا جو بائیڈن صاحب کو، وہ اس مرتبہ ریاستیں بڑی ڈیوائیڈڈ ہیں، اور بڑا مارجن کے ساتھ ٹرمپ اس میں میجورٹی میں شو ہو رہا ہے۔ بہت کم ریاستیں ہیں جہاں پہ مارجن جو ہے نا وہ جیت کا ان کا کم نظر آ رہا ہے، جو مطلب پوائنٹس میں اوور آل پورے ملک میں یہ تقریباً 1% کی لیڈ سے جیت رہے ہیں۔ لیکن جب آپ اسٹیٹس پہ جائیں گے تو 8% to 24-25% ہے جو ان کا اس میں ہے جیت کا مارجن ہے۔ تو جو بڑی ریاستیں ہیں جیسے کیلیفورنیا ہو گیا، نیو یارک ہو گیا، فلوریڈا ہو گیا، تو یہ ریاستیں بھی جو ہے نا بہت زیادہ اس وقت، میزوری ہے یا لوئیزیانا ہے جو مطلب اتنی بڑی تو نہیں ہے جتنی نیو یارک اور فلوریڈا، ٹیکسس ہے، تو اس میں ان میں سے 3-4 ریاستوں میں بڑا واضح جیت کے ان کے امکانات ہیں، کیونکہ جنہوں نے ووٹ دیے تھے اس کو اپنا جو بائیڈن صاحب کو، تو ان کے خیال میں ہمارے مطالبات پورے نہیں ہوئے۔ تو اس لیے مطلب اس دفعہ فضا جو ہے وہ بالکل بدلی ہوئی، اور ایون جو یورپی یونین ہے انہوں نے بھی سروے جاری کر دیا ہے کہ ان کے بھی جو سروے جو ان کی اپنی انٹرنل رپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹرمپ برسردار آ گیا تو ہمیں کون کون سے اپنی پالیسیز پہ نظر ثانی کرنی ہوگی، اور ہمارے لیے کیا پروس اینڈ کونز ہوں گے ان کی جیت کے۔ سر میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، اب تھوڑا سا ان ریاستوں کے اوپر ہمیں بتائیں گے لاجیکلی کہ مطلب کون کون سی ریاستوں میں ٹرمپ جو ہے سروے جو آپ بتا رہے ہیں ٹرمپ مضبوط ہے، اور کن ریاستوں میں جو بائیڈن جو ہے وہ مضبوط ہے؟ اچھا، ہم نیومیریکلی ریاستوں پہ نہیں جائیں گے، کیونکہ ریاستیں دیکھیں ابھی جیسے ایک سروے میں آیا جو میں نے بھی بتایا کہ 269 ہے، 538 میں سے ٹائی پڑ جائے گی۔ اب کچھ لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکسس میں بڑے واضح مارجن کے ساتھ ٹرمپ جیت جائیں گے، لیکن کچھ فلوریڈا وہ جیتتے رہے، پہلے بھی فلوریڈا کا بنا تھا، تو میزوری کا پہلے بھی تھا، تو اب بھی مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جیت جائیں گے فلوریڈا، ٹرمپ جیت جائے گا۔ اچھا، لیکن جو اینڈ ریزلٹ تو کیونکہ امریکن پالیٹکس میں ووٹر جو بہت سے اپنے اظہار رائے نہیں کر رہے ہیں نا، سروے کبھی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتے اور امریکی سروے بھی اتنے پرفیکٹ نہیں ہوتے، اس لیے ہم ریاستوں کو ڈسکس کریں گے تو ہم تو 50-51 ریاستوں کو ڈسکس کرتے کرتے کل تک بیٹھے رہیں گے۔ لیکن جو براڈ بیس سروے آ رہا ہے وہ یہ کہ میجورٹی آف اسٹیٹس میں یہ 8% جنہوں نے ڈیسیسو ہیں اس میں جیتنا، مثلا مشیگن ایک بڑی ٹپیکل ریاست بن گیا ہے، کیونکہ ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ رابرٹ کینیڈی صاحب کھڑے ہو گئے جو مطلب کینیڈی خاندان کے بڑے پاپولر ہیں، تو مشیگن کے جو 15-16 الیکٹورل ووٹس ہیں وہ ان پہ اثر ڈالیں گے۔ اچھا، اب خیال یہ کہ مشیگن بہت انپریڈکٹیبل اسٹیٹ بن گئی کہ کتنے ووٹوں کو وہ متاثر کریں گے اور کن کے ووٹ توڑیں گے۔ پروبیبلی وہ
कहा जा रहा है इस वक्त एक सर्वे में कि वो डेमोक्रेट्स के तोड़ेंगे, दूसरे सर्वे में कहा जा रहा है कि वो रिपब्लिकन्स के तोड़ेंगे। अब अगर हम यहाँ पे कहें कि मिशिगन में वो रिपब्लिकन्स के तोड़ेंगे तो जाहिर है कि फिर वो जीत जाएंगे अपना ट्रम्प। अगर वो सॉरी वो बाइडन साहब जीत जाएंगे, अगर वो बाइडन के वोट तोड़ेंगे तो ट्रम्प साहब जीत जाएंगे। इसलिए हम अभी ये प्रेडिक्टेबल नहीं है, लेकिन कहा ये जा रहा है जो मतलब सर्वे मेजॉरिटी में किए जा रहे हैं वो यही है कि हो सकता है उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है जो सर्वे लीक आउट कर रही है। सर्वे भी तो किसी इदारे के उस पर हो रहे होते हैं ना। हो सकता है कि उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती हो कि ट्रम्प जीत जाए। पिछली बार उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती थी कि ट्रम्प जीत जाए और वो जीत गया। सर क्या यह वजह भी हो सकती है कि पीछे कुछ अरसा पहले ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दी थी कि अगर मैं इलेक्शन जीत जाता हूं और मैं बरसर इख्तियार आ जाता हूं तो इमरान खान को रिहा करवा लूंगा, तो क्या वो कैसे रिहा करवा लेगा दूसरे मुल्क में आके? या उसके जीतने की ये वजह तो नहीं बन रही कि ओवरसीज जो पाकिस्तानी है या वहां पे जिनके वोट हैं जो सिटीजन अमेरिकन शहरी हैं वो उसको वोट डाल देंगे इस स्टेटमेंट के ऊपर? देखिए, मुसलमानों का दुनिया भर में एक प्रॉब्लम है कि हर कोई पार्टी भी जो है ना उनके इतना हक में नहीं है कि वो उनको डिसिसिवली सपोर्ट कर देंगे, सारे मिलकर अनब्लॉक वोट डाल दें। तो इसलिए और कोई मतलब मुसलमानों की तंजीम भी ऐसे नहीं है जो यूनानिमसली ये डिसाइड करके कह दे कि इसको वोट डालना इस बार। ऐसा नहीं है, पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, इवन इंडिया में भी नहीं है। तो बहुत से ग्रुप्स हैं जो इंडिपेंडेंटली डिसाइड करते हैं। अब इसका जो आपने बात की है ना, अच्छा वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये इंटरेस्टिंग इस लिहाज से है कि ट्रंप से सवाल हुआ कि आप 6 जनवरी 2021 को ट्रांजिशन ऑफ पावर के बाद जो वहां पे फसादात हुए थे, जो फसादात से मतलब एक अटैक्स हुए थे मोस्टली गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस पे, जिस पे स्पीकर हाउस इसके जो स्पीकर हैं उनके भी चेंबर का कब्जा हो गया, पूरे स्टेट पे कैपिटल हिल पे भी हो गया और काफी मतलब मारामारी भी हुई। तो आप उनके लिए क्या करेंगे? ट्रंप साहब का जवाब था माफ कर दूंगा। हाँ, माफी का ऐलान। अच्छा, अब वहां ये चल रहा है कि अगर ट्रंप आ गए तो जो 6 जनवरी के 517 के करीब लोग इस वक्त मुख्तलिफ तरह की जेलों में हैं और 82 लोग हैं जो अभी मफरूर हैं, वो सारे के सारे आम माफी का ऐलान में चले जाएंगे। अच्छा, अगर हम देखें कि एक आदमी जो अपने मुल्क में लोगों को आम माफी के ऐलान पे दे रखा हुआ है और सारे इस वक्त जितने भी रेडिकल एलिमेंट्स हैं वो भी वोट डाल देंगे, तो इम्कान यही है कि वो दूसरे मुल्क में भी कहेंगे कि तुम भी आम माफी का ऐलान करो भाई। एक मैं वैसे बात कर रहा हूं, अब हम एक सोच तो सकते हैं ना कि जो अपने मुल्क के रेडिकल एलिमेंट्स को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्टेंस आ गई ना कि हम बड़े उसको कर रहे हैं, तो वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और वो मे बी के दूसरे मुल्कों में भी कर रहे हैं। मैं पाकिस्तान को एक अलग इकाई के तौर पर उनकी पॉलिसी में नहीं देख रहा। उसकी पॉलिसी पूरे मुल्क दुनिया के बारे में एक ही होगी, यूरोप में भी वो इसी तरह सोचेंगे, पाकिस्तान में भी। तो मेरा ख्याल है कि वो रेडिकल्स को देखें, ट्रंप वो आदमी है जिन्होंने इवन जो जर्मन रेडिकल्स थे उनकी वीडियो जो इवन मुसलमानों के खिलाफ आई थी उनको रीट्वीट कर दिया था, बाद में वो वीडियो गलत निकली। तो वो रेडिकल एलिमेंट्स को एक बड़ी अजीब किस्म की सपोर्ट मिल जाएगी वर्ल्ड वाइड। और इस आगे भी इसमें कहीं डिस्कस कर लेंगे। तो बहरहाल इस तरीके से जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है मे बी कि उसमें माइनर चेंज आए। हमारी जो इदारे हैं, एस्टेब्लिशमेंट ABC जो 4 पिलर्स हैं रियासत के, वो इस वक्त इंटरनेशनल मुदाखलत एक्सेप्ट करने के मूड में नहीं है। तो हो सकता है तासुरों के शायद मूड में, लेकिन मूड में नहीं है। मूड में नहीं है। सर, ट्रंप अगर जीत जाता है तो क्या वो जो बाइडन की कौन कौन सी पॉलिसीज या उसके जो जितने उसने जिस तरह से लेके वो गवर्नमेंट को लेके चल रहा है, कौन कौन सी चीजों को वो डिनाई करेगा और किन चीजों को कंटिन्यू करेगा? अच्छा, दुनिया का कोई लीडर ऐसा नहीं है जिसने यू टर्न ना लियो। ट्रंप ने भी बहुत से यू टर्न लिए हैं और शायद जो हमारे यहाँ यू टर्न हुए वो भी यू टर्न की टर्म भी तो वहीं से आई ना, तो वहां भी हो गए। अच्छा, ट्रंप बहुत सी पॉलिसीज पर तो बहुत ज्यादा मुत्तफिक हैं, मतलब एक जैसी पॉलिसीज है उनकी, लेकिन बहुत सी पॉलिसीज पे वो जिसको कहते हैं ना इतना बड़ा अमेरिकन पॉलिसीज में यू टर्न लेंगे। मसलन पॉलिसी एक है इमिग्रेंट्स के बारे में, मैक्सिकन इमिग्रेंट्स के बारे में इनकी भी वही पॉलिसी है जो डोनाल्ड ट्रंप की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप इसमें 5 हाथ आगे चले गए हैं। वो कहते हैं कि मैं फौज बुला लूंगा अगर इमिग्रेंट्स को रोकना है। तो वो कहते हैं सिवाय मिलिट्री के या पैरामिलिट्री के या उनकी जो नेशनल गार्ड्स है, जिसको फौज ही है ना, उसका एक है जो फेडरल गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहती है, वो वॉर में तो इन्वॉल्व नहीं होती लेकिन है आर्मी के उसमें होती है, लेकिन उसका काम होता है इंटरनल लॉ एंड ऑर्डर को देखना, उसको कंट्रोल करना अगर कहीं फसाद हो गया या कोई सिचुएशन पुलिस के कंट्रोल से बाहर हो गई। वो कहते हैं मैं फौज बुला लूंगा, यानी जो मुल्क
इमिग्रेंट्स को काबू करने के लिए फौज बुला रहा है, वो लीडर किस तरह से वो सोचेगा फ्यूचर में? इस पे वो अग्रेसिवली सोचेंगे। अच्छा, जो बाइडन साहब ने भी पॉलिसी थी, ट्रम्प की भी वही है कि डेमोक्रेट्स की भी वही थी कि कम बैक अमेरिका। उन्होंने बड़े इस पे कहा कि अमेरिका को नहीं होना चाहिए मशरक़ी वस्ती में, उसको नहीं होना चाहिए अफ्रीकी ममालिक में, नहीं होना चाहिए अफगानिस्तान में। तो कम बैक अमेरिका के बाद अब जो बाइडन ने कहा कि अमेरिका इज बैक। अच्छा, सेम पॉलिसी जो है वो ट्रम्प की है कि हम इंटरनल मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। मे बी कि नाटो कमज़ोर पड़ जाए, नेटो या नाटो जो भी कहते हैं उसको, वो कमज़ोर पड़ जाए, क्योंकि वो एक्सटर्नलिज्म पे ज़्यादा बिलीव नहीं करते। वो कहते हैं सारा कुछ अमेरिका ही है और अमेरिकन फर्स्ट। बाइडन ने भी अब यही नारा दिया हुआ, अमेरिकन फर्स्ट। अच्छा, इसलिए जो वॉर्स हैं जहां जहां भी हो रही हैं जिसमें अमेरिका बराह रास्त मुलविस है, वो उन सब के फंड स्लैश कर देगा। और इसीलिए यूक्रेन में बड़ा एक खौफ पाया जाता है कि अगर वो आ गया तो रशिया को एक्सेस मिल जाएगी। एक नंबर 2। नंबर 3 ये कि जो ट्रंप है उनकी पॉलिसी ये है कि मैंने क्लाइमेट चेंज को कोई अहमियत नहीं देनी। देखो ना, क्लाइमेट चेंज के बारे में पहले भी वो इंटरनेशनल इदारों से भी वापस आ गए थे, जो बड़े बड़े थे। अब क्योटो के जो प्रोटोकॉल्स थे और जितने भी थे, उन्होंने कहा कि जो क्लाइमेट है ये हमारे बस में नहीं है, ये तो एक नेचर है, नेचर को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो इस वक्त कई 737 बिलियन डॉलर के मुआहदे हुए हैं क्लाइमेट चेंज में, 750+ बिलियन डॉलर्स के मुआहदे हैं। वो सारे के सारे मुआहदे जो हैं वो खतरे में पड़ जाएंगे अगर ट्रम्प साहब जीत गए, क्योंकि वो तो क्लाइमेट चेंज पे बिलीव ही नहीं करते। वो कहते हैं हमारा तो इसमें रोल ही कोई नहीं है, रोल तो नेचर का है, नेचर जो चाहे करे। फिर क्या होगा? फिर ये होगा कि क्लाइमेट चेंज के लिए इन्होंने मुआहदे किए पेट्रोलियम इंडस्ट्री के साथ कि आप इसको ऐसे ऐसे कंटेन करेंगे। ये पेट्रोलियम चूंकि क्लाइमेट चेंज पे बिलीव ही नहीं करते, तो इन सारे मुआहदों को स्लैश कर देंगे। और जो इवन जैसे डिजिटल कार कंपनीज हैं, टेस्ला फॉर सपोज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और ये वो कारें बनाती फिर रही है, जो पेट्रोलियम खतरा पड़ जाएगा इंडस्ट्री से। मैं आपको बताऊं कि टेक्सास स्टेट जो है उसका जो शहर है डैलस, तो जो बुश फैमिली है, जो पहले सीनियर बुश प्रेसिडेंट रहे, फिर उनके बेटे 2 दफा प्रेसिडेंट रहे, जूनियर बुश, जब सीनियर बुश की जब डेथ हुई थी तो उनका जब जनाजा था तो उस वक्त भी मैं अमेरिका में था और डैलस के अंदर ही था। और तमाम अमेरिका में रहते हैं जी बस तो सर इसलिए मुझे मजा आ रहा है, क्योंकि मैं कुछ वहां के फैक्ट्स के हवाले से मैं जानता हूं। आपने पहले एक बात की है सर कि यूरोपीय यूनियन भी ये सोच रही है कि अब अगर इलेक्शन होता है तो हम अपनी पॉलिसीज के ऊपर नजरसानी करेंगे। तो क्या अमेरिका यूरोपीय यूनियन जो है वो भी इंटरेस्टेड है कि ट्रंप आए? नहीं, देखिए ट्रंप की अगर हम पॉलिसियों को देखें ना, तो यूरोपीय यूनियन की कोई दिलचस्पी नहीं है कि ट्रंप आए, लेकिन उनको ये पता है कि आएगा तो ट्रंप ही आएगा, तो ट्रंप ही। अच्छा, ट्रंप क्यों आएगा? अब जैसे ट्रंप ने ये कहा, हम थोड़ा सा पीछे चले जाते हैं, डायलॉग पूरा कर लेते हैं, कि उसने कहा कि मैं जो माइक्रोसॉफ्ट के साथ मुआहदा था, ऑक्सकैम के साथ, पाउंड के साथ मुआहदा था $10 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का, इन्होंने 3.3 का मुआहदा किया है माइक्रोसॉफ्ट के साथ, तो ये मुआहदा स्लैश करके वो उस तरफ चला जाएगा। अच्छा, ट्रंप इंटरनेशनल पॉलिसीज़ में बहुत ज़्यादा प्रो बाइडन पॉलिसी भी अडॉप्ट करेगा, क्योंकि इस वक्त पॉलिसियाँ बहुत ज़्यादा एंटी चाइना है, एंटी रशिया है। एंटी चाइना एंटी रशिया पॉलिसी जितनी भी है वो जारी रहेंगी, लेकिन उन पे उनकी मुखालफत का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, क्योंकि बाइडन ने बनाए ब्लॉक्स, ऑकस बनाया, इधर इंडो पैसिफिक में उन्होंने एक ब्लॉक बनाने की कोशिश की, क्वाड बनाया। तो वो इस पे बिलीव नहीं करता, वो इनफरादी तौर पर देखा ना, वो साउथ कोरिया के साथ साथ थे, लेकिन फौरन ही नॉर्थ कोरिया, कम्युनिस्ट कोरिया में भी घुस गए, सिंगापुर में मीटिंग कर डाली। तो ट्रेंड उनका इनफरादी मुल्कों के साथ होगा, जिनको रोग स्टेट कहा जाए, तो उनके साथ भी वो बड़े रास्ते कायम करेंगे। ये खौफ पैदा कर रहा है यूरोपीय यूनियन में कि उनके जो 27 मुल्क हैं उनमें। अच्छा, ट्रंप इजराइल के बारे में कुछ अजीबोगरीब पॉलिसीज हैं, कैटेगोरिकली क्लियर नहीं है। कभी वो कहते हैं कि फ़लस्तीन में बम उनको ऐसे नहीं गिराने चाहिए थे जैसे ह्यूमन लॉस हो। इन्होंने भी कहा कि नहीं होना चाहिए, ह्यूमन लॉस हो गया। बाइडन की जो अभी रिपोर्ट जो उन्होंने 10 तारीख से पहले पेश करनी थी, डिले के साथ पेश की, तो बाइडन इंतजामिया ने, जिस एंटोनी ब्लिंकन साहब ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें उन्होंने ये कहा कि बम इस्तेमाल हुए हैं, सिविलियन बंदे मर भी गए हैं, तो पता नहीं, हमें कन्फ्यूजन है कि कैसे मरे। इसराइल ने कुछ कहा भी है कि हम तहकीकात करेंगे, तो वो कर ही लेंगे। इस तरह की रिपोर्ट है जो उन्होंने कई 100 सफ़ात पर मुश्तमिल उसको पेश किए कांग्रेस की कमेटी को। तो ट्रंप जो है वो
اسرائیل کے بارے میں بہت زیادہ پروگریسو ہے، اگریسو ہے، کیونکہ انہوں نے پچھلے دور میں تل ابیب میں اپنا سفارت خانہ وہاں ہٹا کے تو بیت المقدس میں لے جانے کا کہا، تو انہوں نے کہا یہ اسرائیل کا دارالحکومت ہے. لیکن پھر وہ ڈر بھی جاتے ہیں بڑی تیزی کے ساتھ. جب اسلامی ملکوں کا پریشر آیا، جی ایچ کوشنر صاحب ان کے بیٹے جو ہیں وہاں پہ گئے، تو انہوں نے جب پریشر ڈالا تو انہوں نے اس کو ڈیلے بھی کر دیا. اچھا، اب یورپی یونین کو بھی یہ خطرہ ہے کہ نمبر 1 یہ وار کا جو ایک مانگرنگ قسم کی سچویشن، مانگر ملک ہے نا، سارے کے سارے پیچھے پڑے میں، کولڈ وار کے پیچھے پڑے میں، وہ یہ کولڈ وار کو ختم کر دے گا، کیونکہ ان کا اس طرح کا پرسیپشن ہے نہیں. وہ تو جٹ کا اسٹائل ہے نا، جٹ کا اسٹائل ہے کہ یہ. تو یورپی یونین کو اپنے ڈیفینس کی طرف ہو جانا ہوگا، وہ تھوڑا سا انڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی مداخلتیں کم ہو جائیں گی، بلاکس اہمیت ختم کھو دیں گے، اور کیونکہ وہ انفرادی ممالک کے ساتھ اپنے ذاتی تعلقات بنانے کو پریفر کریں گے، جیسے اپنا نارتھ کوریا کے پریزیڈنٹ ہیں، انڈیا کے پی ایم ہیں، یا پاکستان کے سابق پی ایم تھے، ذاتی تعلقات بنانے کی کوشش کی نا، کنٹری ٹو کنٹری کی بجائے کنٹری ٹو انفرادی مین کے تعلقات بنانے کی کوشش کی. یہ چیز فروغ پائے گی. یہاں پہ لے گئے ایک بریک. سٹے ویلکم بیک. ہماری امریکن الیکشنز کے اوپر گفتگو جاری ہے. سہیب مرغوب صاحب بڑی دلچسپ جو ہے وہ اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اور جو ہمیں وہ بتا رہے ہیں چیزیں، اس سے میرے جیسے اسٹوڈنٹ کو تو بہت زیادہ آگاہی حاصل ہو رہی ہے. امید ہے کہ ہمارے جو ویورز ہیں وہ بھی اس کو سننے کے بعد بڑا ہی اپنے آپ کو وہ سمجھیں گے اس چیز کو کہ امریکہ کے جو الیکشنز ہیں ان میں کن کن چیزوں کا ہونا ضروری ہوتا ہے اور کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں. سر اگلے سوال کی طرف آتا ہوں کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ کنٹری ٹو کنٹری ریلیشن کے علاوہ لوگ انفرادی ریلیشن کی طرف چلا جاتا ہے، تو کیا عمران خان کو رہا کرنے والی جو سٹیٹمنٹ ہے ٹرمپ کی وہ انفرادی ریلیشن ہے؟ جی ہاں بالکل. آپ دیکھیں نا کہ یہ چیزوں کو ٹرمپ کی یادداشت بڑی تیز ہے، چیزوں کو بھولتے نہیں ہیں. کوئی ایک بھی ملاقات ہوگی تو اس کو بڑا لمبا عرصہ یاد رکھتے ہیں، اس کو فیل کرتے رہتے ہیں. تو یہ سارا سلسلہ بھی ان کا انفرادی ہے. اور چونکہ ابھی ان کی ملاقات نہیں ہوئی، ملاقات اگر جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ بھی ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئیں تو ہو سکتا ہے وہ ان کو مان لیں، وہ کہیں یار آپ بڑے کمال کے لیڈر ہو، آپ رہو 50 سال اور میں نے جو فلانے اسٹیٹمنٹ دی تھی. تو ہم ابھی ٹرمپ کے بارے میں یہ پریڈکٹ نہیں کر سکتے، لیکن یہ پریڈکشن کی جا سکتی ہے کہ وہ انفرادی تعلقات کو فوقیت دیں گے، چاہے وہ موجودہ لیڈرشپ میں ہو یا سابقہ لیڈرشپ میں ہو. اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جن ملکوں کے اندر لوگ ابھی اوپر نہیں آئے اور جو پارٹیز اوپر نہیں آئی ہیں، مے بی کہ وہ اوپر آ جائیں. مطلب کہ ٹرمپ صاحب کا مزاج جو ہے ہمارے پریزیڈنٹ زرداری صاحب کی طرح ہے کہ وہ یاروں کے یار ہیں، یہ کہہ سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، یہ یاروں کے یار ہیں، اور وہ لیکن پاور کو گریب کر کے رکھتے ہیں نا. دیکھیں زرداری صاحب میں ایک چیز ہے کہ پاور کو گریب نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں رکھ لو بھائی جو مرضی کرو، وہ پاور کو آگے ٹرانسفر کر دیتے ہیں. 18ویں ترمیم انہوں نے کی. تو ٹرمپ جو ہے نا وہ اس کے باوجود انفرادی، آپ اگر دیکھیں تو لا ڈپارٹمنٹ، وہاں بھی لا ڈپارٹمنٹ ہے نا، وہ پریشان ہو گیا تھا کہ ہمارے تو جو قوانین ہیں ان کو تو یہ خاطر میں نہیں لا رہا. نیچے سے بھی رپورٹیں آ رہی ہیں نا اسمبلی کے اندر سے ادھر ادھر، وہ اپنے ہی فیصلے کرتے پھر رہے ہیں انفرادی طور پہ. اور جو بائیڈن صاحب جب برصدار آئے تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ٹرمپ کے فیصلوں کو چینج کرنے کے لیے، ان میں بیسک تبدیلیاں لانے کے لیے کئی برس لگ جائیں گے. اس لیے پہلے دن جب انہوں نے کیا تو درجنوں آرڈرز پہ سائن ہوئے، مطلب درجنوں آرڈرز پہ روزانہ سائن ہوتے، تو ان کا اتنی تیزی کے ساتھ انہوں نے رول بدلنا شروع کیے. تو یہ ان کا ایک بہرحال خاصا بھی ہے کہ کام تو انہوں نے بہت کیا اپنے طور پہ تبدیلیاں لانے میں. اور میں آپ کو بتا دوں کہ اس وقت بھی امریکہ میں انسیکیورٹی کا بڑا پرسیپشن ہے. نکی ہیلی جو ریپبلکنس کی، ان کو تھریٹ تھی، انہوں نے مطلب سیکرٹ ایجنسی کی سیکیورٹی مانگی. سیکرٹ ایجنسی کی سیکیورٹی کو ٹاپ کلاس سیکیورٹی مانا جاتا ہے، جو انڈیا میں بھی لوگوں کے پاس ہے، ہمارے پاس بھی VVIP جو سیکیورٹی وہ اسی طرح کی ہوتی ہے. تو سیکیورٹی سے آپ سمجھ جاتے ہیں کہ سیکیورٹی ادارے کون سے ہوتے ہیں. اسی طرح جو اور وہاں پہ کینڈیڈیٹس تھے ان کو بھی اسی طرح کی سیکرٹ ایجنسی کی سیکیورٹی ملی. اور ابھی ملک میں سب سے بڑا ایشو یہ ہے کہ ووٹنگ کے دن، پولنگ کے دن تو جو ہوگا سو ہوگا، اس کے بعد اگلے سال جنوری میں جب یہ کاؤنٹنگ کی ساری اناؤنسمنٹ ہوگی اور ووٹ جائیں گے، بیلٹ باکس جائیں گے، تو پھر کیا ہوگا. کیونکہ پچھلے الیکشنز میں جو ووٹ تھے وہ تو تقریباً 10 لاکھ ووٹ ان کے زیادہ تھے، لیکن یہ شکست کھا گئے الیکٹورل ووٹس کی بیس پہ کہ وہ امریکہ نے کچھ ایسا متناسب نمائندگی ٹائم نظام قائم کیا نا کہ وہاں پہ اگر ووٹ جو ہیں وہ کسی کے حق میں چلے گئے تو وہ ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوں گے. ان کی بیس پہ جتنے بھی الیکٹورل ووٹ اس کو آبادی کے حساب سے ملے ہیں وہ اس کو چلے جائیں گے جس کے ووٹ زیادہ ہوں گے. تو یہ ایک طرح کا نا سینٹ ٹائپ متناسب نمائندگی ٹائپ ایک پروسیس بنانے کی کوشش کی. ٹھیک ہے، غلط ہے، اس سے صحیح ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، یہ
मैटर नहीं करता वहाँ पे। सर अमेरिकन इलेक्शन हमेशा से ही हमारे खित्ते के अंदर, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बड़े ही दिलचस्पी का और तवज्जो का मरकज़ रहे हैं, और लोग थानेदार के इलेक्शन है ना। हाँ जी, और पॉलिटिक्स के जो हमारी जो पॉलिटिकल जमातें हैं वो भी, और जो हमारा आम वोटर है, आम पाकिस्तानी है, ले मैन है, वो भी, और ख़ासकर हमारा जो मीडिया है वो भी, वो बड़ी गहरी आंख रख के बैठा होता है, और बड़े बड़े सीनियर जो हमारे जर्नलिस्ट हैं वो उसके ऊपर अपनी राय का इजहार कर रहे होते हैं। और बाज़ दफ़ा होता ये है कि जो वो 100% कह रहे होते हैं और धड़म से वो दूसरा काम जाता है। तो आप क्या समझते हैं कि अमेरिकन इलेक्शन जो है वो इंडिया पाकिस्तान के ऊपर किस तरह असरअंदाज होता है, जो हम इतना कीन हो कि उसको देख रहे होते हैं? देखें, यही वो चीज़ है जो हमारे उसमें कभी अहमियत नहीं ली, और हमने कभी इसको दूरअंदेशी के साथ एनालाइज नहीं किया। मैं मिसाल दूंगा कि यहाँ पे मेंबर मजलिस शूरा थे अमजद अली नून साहब, कीनिया में सफ़ीर है। जब रिहा हो रहे थे नेल्सन मंडेला साहब, फोर्सी तो एम्बेसी कर लेती है ना, हमारे इतने तो विजिलेंट लोग वहाँ पे लगे हुए हैं, उन्होंने ये फोर्सी कर लिया कि ये रिहा होने वाले हैं, और 3 चीज़ें होंगी। एक तो साउथ अफ्रीका और ये जो रीजन्स है उसकी वजह से स्टेबिलिटी में चले जाएंगे, कुछ मुल्क, सारे तो नहीं, अभी भी नहीं है। और उसके बाद इंडस्ट्रियलाइजेशन और होगी, और मुख्तलिफ चीज़ें महंगी होंगी, यानी प्रॉपर्टी, इन्वेस्टमेंट, और ये आएगी तो चीज़ें महंगी होंगी। तो इस तरफ ध्यान दें। उन्होंने एक ख़त लिखा कि जी नेल्सन मंडेला से जेल में मिले आके हैं पाकिस्तानी मिनिस्टर फॉरेन अफेयर्स जो है, वो ख़त कहीं ठीक है टोकरी में चला गया। उन्होंने दूसरा लेटर लिखा, वो भी टोकरी में चला गया। तीसरे लेटर पे कुछ उनको इसी किस्म का जवाब मिला कि तुम्हें बहुत तकलीफ है। मतलब यही था ना कि क्या यार तुमने ये लगाया हुआ है। इंडियंस ने इतना मतलब, और उन्होंने कुछ एरिया भी सजेस्ट किए कि ये प्लॉट्स हैं जहाँ पे आप अपने पाकिस्तान के मैन्युफैक्चरिंग या किसी और तरह के यूनिट्स लगा सकते हैं, कोई आप ट्रेड कर सकते हैं, कोई वहाँ पे वेयर हाउस या कोई अपना मरकज़ ट्रेड का बना सकते हैं। सेम प्लॉट परचेज किया इंडिया ने। इंडियन मिनिस्टर गए, जेल में उन्होंने नेल्सन मंडेला से मुलाकात की, फूलों का बुके पेश किया। कितने का आता है? चलो आप खरीदते तो 1000-1500 का आ जाता, गवर्नमेंट खरीदेगी तो 4-5 हज़ार का आ जाएगा। तो वो उन्होंने उसको पेश किया। और इस वक्त नेल्सन मंडेला के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत अच्छे हैं। वैसे तो मजमूई तौर पे वो चूँकि अपार्टहेड वो देख चुके हैं, और जो तासुब होता है नस्ली उन्होंने भुगता हुआ है, तो इजराइल के वो सब खिलाफ हैं, उनका बेटा भी खिलाफ है, इनके मुल्कों में जो आगे चल रही हैं चीज़ें वो भी खिलाफ हैं, और 2-3 रीजन। लेकिन फूलों के बुके ने भी अपना असर दिखाया। हाँ, तो ये मतलब 3000 रुपए के 2000 रुपए की जो चीज़ है उसने वहाँ की पॉलिटिक्स को बदल दिया। तो हम मतलब दूर अंदेश बिल्कुल नहीं है, दूर अंदेश का कम अंदेश भी नहीं है कि चलो हम उसके आने के बाद ही चले जाते। जब वो बरसरे इक़्तिदार आ गए हम उसी वक्त चले जाते कि चलो यार आ जाओ माई बाप, आप जीत गए हो तो हम आपको सलूट करते हैं और आपको मानते हैं। तो इतना हमारे मीडिया ने उन पर छापा, इतना हमें हीरो करार हमने उनको हीरो करार दिया, इतना हमारी पॉलिटिक्स में डिस्कस होता है। लीडर नेल्सन मंडेला बनने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को इल्जाम देते हैं कि तू वो है ही नहीं, नेल्सन मंडेला है, तू नेल्सन मंडेला, तो और तू कोशिश कर रहा है। लेकिन कितने लोगों ने हमारी लीडरशिप ने जाके उनसे सलाम दुआ की। तो हमारा ये ड्रॉबैक है कि इस वक्त भी हमने दोनों में से किसी के साथ वो ताल्लुकात कायम करने की कोशिश नहीं की जो बतौर स्टेट हमें करना चाहिए था। ये हमारे फॉरेन ऑफिस की भी नाकामी है, और हमारे मतलब एक लिहाज से काबीना की भी नाकामी है कि वो सोच ही नहीं सकी कि भाई अभी देखें कि सबको नज़र आ रहा है कि 90% चांस है कि ट्रंप आ जाएगा। वैसे तो प्रेडिक्शंस कोई ऐसी इलामी नहीं है कि 100% हम कह दें, लेकिन कुछ नज़र तो आ रहा होता है ना। तो अभी भी मतलब हमारे यहाँ किसी ने ये नहीं सोचा कि ट्रंप आ रहा है तो उसको जाके चलो जलसे में जाके मिल लो उसको। बिल्कुल। तो कितने डेलीगेट्स हमारे यहाँ से अमेरिका गए हैं और उन्होंने उनके साथ। मैं आपकी बात को तकवीत देते हुए आगे बढ़ता हूँ। मैंने चूंकि इंटरनेशनली बहुत ट्रैवल किया है, मैंने अमेरिका आई हैव विजिटेड मैनी टाइम्स, क्यों कनाडा मैनी टाइम्स। सर बस जर्नी रही, कुछ पढ़ने के हवाले से, कुछ सहाफती हवाले से, कुछ वैसे। तो मैंने खासकर स्पेशली अमेरिकन एम्बेसी को जो वाशिंगटन के अंदर है, जब अली जहांगीर सदीकी, जो जहांगीर सदीकी के साहबजादे हैं जेएस बैंक वाले, जब वो वहाँ पे एम्बेसडर थे तो मुझे उन्होंने मदो किया और मैं एम्बेसी के अंदर गया, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर। वहाँ मैंने उनके साथ बैठ के लंच किया, उन्होंने मुझे पूरे स्टाफ से मिलवाया। क्या खिलाया उन्होंने लंच में? सर लंच में काफ़ी सारी चीज़ें थी, अब वो लंबा हो जाएगा प्रोग्राम। अच्छा सर, सेकंड एम्बेसी मुझे जो विजिट करने का मौका मिला वो नेदरलैंड में थी सर। वहाँ पे मैं वहाँ पे गया, वहाँ की एम्बेसी को मैंने देखा। फिर सर मैं
کابل گیا افغانستان, وہاں کی ایمبیسی کو میں نے وزٹ کیا اور وہاں پہ ایمبیسڈر صاحب کے ساتھ میں بیٹھا رہا. پھر ایک دو اور ممالک ایسے ہیں. پھر بعد میں ہمارے وہ بڑے اچھے تجزیہ نگار بھی رہے, میرا نام ان کا میں مس کر رہا ہوں, شاید ملک باسط یا کیا نام تھا. میں انڈیا گیا تو دہلی میں وہ ایمبیسڈر تھے, تو باسط خان صاحب, وہ وہاں پہ انڈیا میں ایمبیسڈر تھے, تو میں ان کے پاس گیا, انہوں نے بھی مجھے چائے پہ بلایا. پھر ایک دفعہ میں جرمنی گیا, انڈیا جانے سے پہلے کی بات ہے, تو برلن کے اندر وہ ایمبیسڈر تھے, انہوں نے مجھے وہاں بلایا اپنے آفس میں, مجھے وہاں پہ چائے پلائی. تو ایک پروگرام ہمیں فارن آفس کے اوپر رکھنا چاہیے, اور فارن ہماری جو جیسے آپ فرما رہے ہیں, یہ میں بالکل اس وقت ایموشنل ہو رہا ہوں کہ انہوں نے جا کے پھولوں کا بکے دے دیا, انہیں یہ آ گئی فریگرنس, انہیں پتا چل گیا کہ یہ بندہ بھائی جیت رہا ہے اور یہ آ کے حکمران بنے گا. انہوں نے اس ایک بکے کی وجہ سے ان کے تعلقات مضبوط ہو گئے, اور ہمیں پتا چل رہا ہے, سروے بھی آ رہا ہے, اور ہمیں ایک پکچر کلیئر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ ٹرمپ آ رہا ہے. اور ہم آج تک ہمارا سفارت خانہ, باقیوں کو چھوڑیں سر, گورنمنٹ کو بھی چھوڑیں, ہمارا جو فورن سسٹم ہے, فورن آفس ہے, جو کیوں ایمبیسیز ہم نے بنائی ہوں, ہمارا اربوں کروڑوں روپے کا بجٹ ہے جو ہم سفیروں کو دیتے ہیں, ان کو تنخواہیں دیتے ہیں. دکھ میں کھڑے ہوتے ہیں نا, دکھ میں اس پروسیس میں جب وہ کسی بڑے اسٹیچر کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو یاد رکھتا ہے. جب کوئی اسٹیچر میں آ جاتا ہے, مطلب کوئی پریزیڈنٹ بن جاتا ہے, تو وہ اس وقت سارے ملتے ہیں. اس وقت جتنے بھی لوگ ملیں گے نا, اس کو وہ یاد رکھیں گے. میں سر ادھر ہی آ رہا ہوں, میں وہی کہہ رہا ہوں. میں نے ایک بھی, میں آپ کو نام کوٹ رہا ہوں, باسط خان صاحب کا نام کوٹ کر رہا ہوں, ان کا نام میں بھول رہا ہوں, نیدرلینڈ میں جو ایمبیسڈر تھے شاید معظم علی خان یا کیا نام تھا ان کا, اور وہ جو ایمبیسی ہے ہماری اب, وہ بیگم رنا لیاقت علی خان جو وائف تھی, ان کو گفٹ کی تھی وہاں پہ ہالینڈ کی کسی پرنسز نے جو گھر گفٹ کیا تھا, تو انہوں نے وہ پاکستان ایمبیسی کو دے دیا تھا کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ جگہ نہیں تھی. وہ میں اصل ایکچولی دیکھنے وہ گیا تھا کہ رنا لیاقت علی خان جو وہ ایمبیسڈر تھی وہاں پہ, وہ بھی. تو میں نے کسی کو بھی جو وہ اتنے بڑے بڑے وہ آ کے ٹی وی کے اوپر, تو وہ ہمیں سارا کچھ سکھاتے ہیں, فارن پالیسیز کے حوالے سے لمبے لمبے پروگرام بھی کرتے ہیں. باسط خان صاحب کو میں نے, بڑے اچھے آدمی ہیں ویسے, میں ان کو اس طرف نہیں جانا چاہتا, لیکن میں نے کسی کو بھی اس طرح ایکٹیولی نہیں دیکھا کہ وہ جس ملک میں تعینات ہیں اس کی گورنمنٹ کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے وہ کوئی بڑا ہی کو آگے بڑھ چڑھ کے کام کر رہے ہیں. اے سی چلے ہوئے ہیں, کھانے آ رہے ہیں, جا رہے ہیں, فلیگ لگا ہوا ہے, آ گئے چلے گئے, کچھ بھی نہیں, نتھنگ. میں امریکن ایمبیسڈر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. فارن اس پہ آ جاتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز پہ. جی, تو کرنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس ایسا کوئی قابل آدمی نہیں ہے جو ایک پھولوں کا بکے والی بات جو ہے وہ جائے اور ان لوگوں سے اپنے تعلق. پھولوں کے بکوں پہ جذباتی نہ ہو, کچھ اور بات کر لیں, آگے نکل جاتے ہیں. سر ٹھیک ہو گیا. سر یہ بتائیے گا کہ اگر امریکن الیکشن ٹائی ہو جاتے ہیں تو پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کیا ہوگا؟ دیکھیں, امریکن الیکشن کی جو ٹوٹل ووٹ ہے وہ 538 ہے الیکٹورل ووٹس. اب ان کا جو سسٹم ہے وہ یہ کہ اگر ٹائی پڑ جائے تو پھر فیصلہ ان کی جو لوور ہاؤس ہے کانگریس وہ کرتی ہے, پھر وہ کرے گی. ایسا ایک پہلے ہوا تھا جب ونسن کے کیا تھے, وہ ان کو انہوں نے نامینیٹ کر دیا تھا پریزیڈنٹ, اور 1824 میں تو یہ ہوگا. لیکن اس کے امکانات, ایک دو یونیورسٹیوں نے سروے کیا, انہوں نے یہ پوزیشن بتائی ہے کہ مے بی یہ پاسبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے, لیکن جو میجورٹی آف سروے ہیں انہوں نے اس پالیسی کو ریجیکٹ کیا. اور کچھ سروے ایسے ہیں جو بہت ہی زیادہ پتہ نہیں ریپبلکن اسٹائل میں ہو گئے ہیں, تو وہ تو کہتے ہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ 200 پار نہیں ہو سکیں گے, جو مودی صاحب 400 پار کرنا چاہ رہے ہیں, وہ سوری جو بائیڈن 200 پار نہیں ہوں گے, وہ 250 اس سے نیچے رہیں گے, اور سارا سمیش کر کے رکھ دیں گے ڈونلڈ ٹرمپ بقول نریندر مودی صاحب. اگر ٹائی ہو جاتے ہیں تو یہ سچویشن ہوگی. جی, تو سر یورپی یونین بھی اپنی پالیسی بنا رہی ہے امریکن الیکشن کے حوالے سے. انڈیا پاکستان کے اوپر بھی آپ نے بتا دیا. عمران خان کی جو سٹیٹمنٹ انہوں نے دی تھی, اب آپ نے بڑی خوبصورت اس کی بات کی کہ اب ہو سکتا ہے وہ ابھی کی لیڈرشپ سے نہیں ملے, وہ ان سے ملے تو ان کو کہیں کہ بھائی عمران تو کچھ بھی نہیں, میں تو آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. لیکن عمران خان کی سٹیٹمنٹ کے بعد جو چیز دیکھنے میں آئی ہے, پاکستان میں تحریک انصاف کے لیڈران اور تحریک انصاف کے چاہنے والے ان کے ووٹرز جو ہیں وہ بھی ٹرمپ کے لیے وہ درباروں پہ جا پہ دعائیں مانگ رہے ہیں کہ ٹرمپ آئے, کیونکہ اس کے آتے ہی عمران خان. اچھا, ٹرمپ دیکھیں جب آئے گا, یورپی یونین اس کا پورا ابھی سے بندوبست کر رہا ہے کہ وہ آئیں گے تو کون کون سی, مثلا کلائمیٹ چینج, ان کے جو 700 سے 800 کے بیچ میں معاہدے ہوئے ہیں وہ اس کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں. نیٹو وہ اس کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں. اچھا, آسٹریلیا, جاپان اور یہ ملک جو آلریڈی کوارڈ کے معاہدے میں,
یا اسکواڈ کے، کیونکہ انڈیا کو نکال کے انہوں نے اسپین کو شامل کر لیا ہے، تو اس کے متبادل کی تلاش میں آسٹریلیا اور یہ وہ اس کے متبادل ڈھونڈ رہے ہیں۔ اب ان کو پتہ ہے کہ پیٹرولیم انڈسٹری کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے، اور پیٹرولیم انڈسٹری کو ڈاؤن گریڈ کرنے کے لیے جو یورپی یونین کے ساتھ معاہدے چاہ رہے تھے کہ ہم نے نیٹ اینڈ کلین انرجی کی طرف جانا ہے، اب وہ اس کا متبادل ڈھونڈ رہے ہیں کہ اس میں اس کو کیسے آگے چلائیں گے۔ چپ انڈسٹری میں بھی میجر چینجز آئیں گی، یورپی یونین اس کا بھی متبادل ڈھونڈ رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ وہ کبھی اتنے زیادہ جتنے یہ آگے چلے گئے، وار لائک سچویشن تو رہے گی، لیکن یہ والی سچویشن جو اس وقت ایک حصار کریٹ کر کے چائنا کو بند کرنے کی کوشش ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی۔ تو ہم اس میں تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ جو نئی گورنمنٹ آئے گی وہ فلسطین کے بارے میں کیا سچویشن اڈاپٹ کرے گی، ٹھیک ہے نا، آخر اس کی پالیسیاں کتنی ڈیفر کریں گی، بڑا اہم اور بڑا کتنا ڈیفر کریں گی موجودہ پالیسی سے، اور یورپی یونین کو کتنا تیار رہنا چاہیے۔ دیکھیں جو بائیڈن صاحب نے رپورٹ دینی تھی، انہوں نے جیسا میں نے پہلے ذکر کیا بڑی ایک مین سے رپورٹ دے دی۔ اچھا اب بھی بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا، پہلے کسی زمانے میں جو اسلاموفوبیا تھا، اب اینٹی سیمیٹزم جو ہے نا وہ یورپ میں اور ادھر بہت زیادہ پروان چڑھ گیا۔ ایون یونیورسٹیاں کا جو کرائسس تھا وہ اب لندن کی یونیورسٹیوں میں، آسٹریلیا کی یونیورسٹیوں میں پھیل گیا۔ پچھلے پروگرام میں یہ بات کر چکے ہیں نا، اب تو مطلب پھیل گیا نا، آسٹریلیا میں بھی پھیل گیا، لندن میں بھی پھیل گیا۔ اب جرمنی میں اور ایون جو یورپی یونین کے الیکشن ہونے والے ہیں وہ پہلے ہوں گے اس کے الیکشن سے، اور وہ بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ مثلا اس میں جو رائٹ ایکسٹریم رائٹ کی پارٹیز ہیں ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے، جیسے ای پی پی تھا اور ان کا جو الائنس آف سوشل ڈیموکریٹس کے ساتھ، وہ پہلے 50% کی میجورٹی میں تھا، اب جو الیکشن ہوں گے وہ 50% کی میجورٹی میں نہیں ہوگا۔ کہتے ہیں کہ فرانس میں، جرمنی میں اور 6-7 ملک ایسے ہیں جس میں وہ آنے والے الیکشن میں ایکسیڈ کر جائیں گے، اور مے بی کہ اگر فرسٹ پوزیشن پہ نہیں ہے تو 14 ملک ایسے ہیں، 27 میں سے 14 ملک ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو ایکسٹریم رائٹ ونگ، یعنی جن کو ہم انتہا پسند کہتے ہیں یا ریڈیکلز کہتے ہیں، وہ اگر حکومت نہیں بنائیں گے 5-6 میں، تو جس میں اٹلی کو پہلے کہا گیا تھا کہ بنا لیں گے، اٹلی میں بن گئی۔ اچھا ایسے بھی اور بھی ملک ہیں 5-6 جہاں کہتے ہیں کہ وہ بنائیں گے حکومت، اور 8-9 ایسے ہیں جہاں پہ وہ سیکنڈ یا منیمم 3rd پوزیشن پہ ہوں گے۔ اچھا جب یورپی یونین کے الیکشن ہوں گے تو متاثر ہوں گے ٹرمپ کے فیکٹر سے۔ ٹرمپ ابھی آیا نہیں ہے لیکن آنے کا فیکٹر ہے، تو وہاں پہ جو گیٹ ولڈر ٹائپ لوگ ہیں جو جرمنی میں اے ایف ڈی پارٹی کے لیڈر بھی ہیں اور بھی، تو وہ پاور میں آ جائیں گے۔ اگر فرسٹ پوزیشن میں جرمنی میں یہ پارٹی سیکنڈ پوزیشن یا 3rd پہ آ جائے گی، فرانس میں بھی کہ فرسٹ پوزیشن پہ آ جائے اور اس کو ٹاپل کر دے، یہ مطلب اس کو اپنا میکرون صاحب کو، تو ایک بڑی میجر چینج آئے گی۔ اور یورپی یونین کے اندر چونکہ ہیومن رائٹس کی بھی بہت زیادہ ایشوز ڈیولپ ہو رہے ہیں، تو فلسطین کو 10 کو انہوں نے مے بی کہ وہ اس کو ایکسیپٹنس 5-6 ملک اور کر لیں اور ان کی اس میں اکثریت مطلب ان کو پریشر مزید بڑھ جائے۔ تو یہ ہے سچویشن یورپی یونین کی۔ سر تھینک یو ویری مچ، آپ نے بڑا ہی ڈیٹیل کے ساتھ امریکن الیکشن کے حوالے سے، امریکن الیکشن یورپی یونین کے اوپر کس طرح اثر انداز ہوں گے، یورپی یونین کے علاوہ امریکن الیکشن اگر ٹرمپ یا جو بائیڈن جیتتے ہیں تو انڈیا اور پاکستان کے اوپر کیا اثر پڑے گا، اور سچویشن کیا ہے، وہاں کے مختلف سروے جو آ رہے ہیں وہ کیا بتا رہے ہیں کہ ٹرمپ کی کیا سچویشن ہے، اور اس کے حوالے کے ساتھ ساتھ آپ نے جو لاسٹ فلسطین کے حوالے سے، چونکہ وہ اس کے یہ ایک ایسا ایشو ہے، ہم چونکہ انٹرنیشنل عالمی معلومات ہمارے پروگرام کا نیم ہے، تو یہ ایک ایسا ایشو ہے کہ ہم ہر پروگرام میں فلسطین کے اوپر بات تو لازمی کر ہی سکتے ہیں، وہ چونکہ ایک ایشو ہی ایسا ہے، امت مسلمہ کا، تمام امت مسلمہ کا ایشو ہے، اور انٹرنیشنل ایشو تو وہ آلریڈی ہے ہی ہے۔ اور بڑے شکر گزار ہیں ہم آپ کے کہ آپ نے آ کے تفصیل سے آج امریکن الیکشنز کے حوالے سے ہمیں جو ہے وہ بریف کیا۔ انشاءاللہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے انٹرنیشنل ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ مجھے اور سہیب مرغوب صاحب کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔